رفع فرماتے ہیں رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اعراب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت۔ اعراب بالحرف واو الف اور یا کی شکل میں آتا ہے، واو الف اور یا کو اعراب بالحرف کہا جاتا ہے، اور اعراب بالحرکت زبر زیر پیش یعنی ضمہ فتح کسرہ، ان تینوں کو اعراب بالحرکت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا فرماتے ہیں رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں، ضمہ یعنی پیش۔ تو رفع جو ہے وہ کبھی ضمے کی شکل میں آئے گا، کبھی الف کی شکل میں آئے گا، اور کبھی واو کی شکل میں آئے گا۔ تو رفع کی یہ تین ہی علامتیں ہیں، ضمہ الف اور واو۔ جس اسم پر ضمہ آ جائے تو کہا جائے گا اس پر رفع آ گیا، جس اسم پر الف آ جائے تو کہا جائے گا اس پر رفع آ گیا، جس اسم پر واو آ جائے تو کہا جائے گا اس پر رفع آ گیا۔ بہرحال ضمہ الف اور واو کو رفع کہا جاتا ہے، اور یہ رفع کی جو الگ الگ علامتیں بتلائیں یعنی ضمہ واو الف، تو یہ الگ الگ جگہوں پر آئیں گی۔ مثلا اگر اسم مفرد منصرف صحیح ہے تو وہاں پر رفع ضمے کی شکل میں آئے گا، جیسے المسلم، تو المسلم جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، تو یہاں پر رفع ضمے کی شکل میں آیا، المسلم میم پر جو ضمہ آ رہا پیش آ رہا ہے۔ اور اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہے تو وہاں پر رفع الف کی شکل میں آئے گا، جیسے المسلمانی، تو یہاں نون سے پہلے جو الف آ رہا ہے یہ رفع کی علامت ہے۔ اور اگر اسم جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو یا اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے تو وہاں پر رفع واو کی شکل میں آئے گا، جیسا المسلمون میں نون سے پہلے جو واو آیا یہ رفع کی علامت ہے، اور ابو زیدن میں ابو اس پر جو واو آیا یہ رفع کی علامت ہے۔ وہ ابو یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور ابو زیدن یہ ترکیب اضافی ہے، اور ترکیب اضافی میں اعتبار مضاف کا ہوتا ہے۔ بھائی مضاف الیہ تو ہمیشہ مجرور باشد، اس سے تو کوئی مطلب ہی نہیں، تو جو مضاف ہوتا ہے اس پر اعراب آتا ہے۔ تو اب اس میں ابو زیدن میں مضاف ابو ہے، اسی پر اعراب آئے گا، اسی پر رفع آئے گا، اور رفع یہاں پر واو کی شکل میں آیا کیونکہ یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے۔ تو کل ملا کر رفع کی علامتیں ضمہ الف اور واو ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مرفوع، مرفوع کسے کہیں گے؟ تو یہ ضمہ الف اور واو جس اسم پر آ رہی ہیں وہ اسم مرفوع کہلائے گا۔ اور فرماتے ہیں مرفوع وہ اسم ہے جس پر ضمہ یا الف یا واو آئے، جیسے المسلم، تو المسلم میں میم پر ضمہ آیا تو لہٰذا المسلم مرفوع اسم کہلائے گا، اور المسلمانی یہاں نون سے پہلے الف آیا تو لہٰذا المسلمانی مرفوع اسم کہلائے گا۔ المسلمون یہاں پر نون سے پہلے واو جو آیا تو لہٰذا یہ رفع کی علامت ہے اور یہ مرفوع کہلائے گا، اس میں مرفوع کہلائے گا۔ اسی طریقے سے ابو زیدن میں ابو کیا کہلائے گا؟ مرفوع کہلائے گا۔ آگے کہتے ہیں تنبیہ کے طور پر مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جن اسماء پر رفع آتا ہے، جو اسماء مرفوع کہلاتے ہیں تو ان کی تعداد 8 ہے، مرفوعات 8 ہیں جن پر رفع آتا ہے، یعنی جن پر ضمہ واو الف آتا ہے۔ لیکن اس کتاب میں صرف 6 کا ذکر کیا گیا ہے، باقی اگر 8 کے بارے میں جاننا ہے تو مطولات کی طرف رجوع کریں جو بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ تو اب وہ کون کون سے ہیں؟
تو فرماتے ہیں تنبیہ، مرفوع کہلانے والے اسم تو 8 ہیں، لیکن اس کتاب میں ان میں سے صرف 6 اسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہیں: مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، انا وغیرہ کی خبر، کانا وغیرہ کا اسم۔ باقی ان کی تفصیلات آگے اسباق میں آ رہی ہیں۔ تو یہ کل ملا کر 6 اسما ہوئے کہ جن پر رفع آتا ہے، جو مرفوع کہلاتے ہیں۔